قرآن میں خطرناک آیات میں سے کچھ خطرناک آیات سورہ حاقہ کے آخر میں بھی آتی ہیں، جو کہ میں اس پارٹ کے بعد لگا دوں گا، آپ سنیں، اس کے بعد میں اس پر بات کروں۔ اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو۔ یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑتے، پھر ہم ان کی شہرک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔ لہٰذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ جی، آپ نے یہ آیات سنی اور یقیناً آپ ہل گئے ہوں گے سن کر، کیونکہ میں نے بھی جب پہلی دفعہ یہ آیات سنی تھی تو میں ہل گیا تھا۔ اور یہاں پر یہ آیات بتائی نہیں جاتی کیونکہ کچھ بھائی ان آیات کو بیان کرنا حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ اس دور میں ان آیات کا پریچ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لوگوں میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ ان آیات کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم یہ آیات جہاں جہاں بھی قرآن میں ہم نان مسلمس کو پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد نے نعوذ باللہ قرآن خود سے لکھ لیا، تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ آیات ہوتی ہیں اگر نبی علیہ السلام نے ہمارے خود سے آیات اس میں خود سے یہ قرآن لکھا ہوتا؟ نہیں، یہ آیات کبھی نہ ہوتی، کوئی اپنے بارے میں ایسی آیات نہیں لکھتا۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ اللہ کتنا سخت ہے، یعنی اللہ کا مزاج اس میں دیکھنے والی چیز ہے، کتنا خطرناک مزاج ہے، اور جو یعنی ہمیں سوچنا چاہیے، جس کو سیریس لینا چاہیے۔ اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، قرآن آپ پڑھیں نا، جو کہ یہاں روکا جاتا ہے پڑھنے سے، ترجمے سے، کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، اور ویڈیوز بھی موجود ہیں علماء کی، وہ آپ کو نہیں کبھی پڑھنے دیں گے قرآن۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جنریشن قرآن سے جب دور رہی ہے، ان کو بالکل اللہ کا کوئی تعارف نہیں ہے۔ تو یہ آیات ہمیں لازمی پریچ کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا مزاج لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کتنا بے پرواہ ہے، اور اللہ کے آگے یعنی کسی کی کوئی نہیں چل سکتی، اللہ کا مزاج کیسا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی قرآن میں بہت ہی زیادہ خطرناک آیات موجود ہیں جو کہ انسان پڑھتا ہے وہ ہل جاتا ہے۔ ہماری یعنی یوتھ کو یہی آیات اور قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کا مزاج لوگوں کو سمجھ آئے کہ کتنا خطرناک مزاج ہے اللہ کا۔ اللہ کوئی اس زوم میں نہ رہے کہ کام چک کے رکھو تو اللہ چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ غفور رحیم صرف اس کے لیے جو اس کی بھی مانتا ہے، صرف اس کو نہیں مانتا، اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ لیکن جو اللہ کی بغاوت کرتا ہے، جو کرے گا، اس کو اللہ نے قرآن میں آیت بھی ہے، ایک اور خطرناک بڑی آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 179، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسانیت کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کر دی ہے۔ پھر آگے اس کی ریزنز بتائی ہیں اسی آیات میں اللہ نے کہ ہم نے ان کو عقل دی تھی، وہ سوچتے نہیں تھے، آنکھیں دی تھی، وہ سنتے نہیں تھے، ان کو ہم نے کان دیے تھے، آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں تھے، کان دیے تھے وہ سنتے نہیں تھے، یعنی جس طرح سننے کا حق تھا، جس طرح دیکھنا چاہیے تھا، جس طرح سوچنا چاہیے تھا، انہوں نے ان کا وہ یوز نہیں کیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، اللہ نے اوپنلی لگائی ہے تھریٹ، کوئی اس میں ایک بڑی الارمنگ آیت ہے یہ بھی، اور اس طرح کی بے تحاشا آیات ہیں ہمارے قرآن میں۔ اور اللہ کا جو مزاج ہے کہ نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ نے صرف ایک بار ان کو کہنا ہے، باقی ہم ان کو قیامت والے دن دیکھ لیں گے۔
یہ اللہ کا مزاج جو ہے بڑا خطرناک مزاج ہے کہ ایک کیسا رب ہے جو یعنی اتنا بے پرواہ ہے، جس نے بس نبی اتنی ٹینشن لے رہے ہیں، لیکن اللہ بار بار کہہ رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی تم اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھو گے اس غم میں کہ یہ ایمان نہیں لے کے آ رہے، تو غم نہ کریں آپ، ان کو ہم دیکھ لیں گے۔ یعنی اس طرح کی خطرناک آیات قرآن میں بہت ہیں جو کہ ہمیں پریچ کرنے کی ضرورت ہے ہماری یوتھ کو، کہ بھائی اللہ کو سیریس لے لیں۔ اللہ کوئی بوڑھی نانی امانی ہے جو آپ کچھ بھی کریں گے اینڈ میں چھوڑ دے گا۔ یہ سیریس کریشن اللہ نے بنایا۔ یہ موت اور زندگی، پیدا ہو رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، یہ کیا ماجرا کیا چل رہا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کسی نے یہاں پہ بھیجا ہے اور اس ہستی کا تعارف آپ کو قرآن ہی کروائے گا، جو کہ ہمیں یہاں روکا جاتا ہے پڑھنے سے۔ تو برائے مہربانی قرآن پڑھیں۔ آج کل کوئی مشکل نہیں ہے قرآن پڑھنا، سب کے موبائلوں میں قرآن موجود ہے۔ گھروں میں تو ویسے ہی نہیں، جو پڑھے ہیں وہ تو کبھی نہیں پڑھیں گے، ہاتھ نہیں لگیں، لیکن موبائل میں تو پڑھ سکتے ہیں۔ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں آج کل قرآن کی، فیس بک پہ آ رہی ہوتی ہیں، وہ سنا کریں، ان کو اگنور نہ کیا کریں، اور اللہ کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں کہ یعنی اللہ کا کتنا خطرناک مزاج ہے، اور اللہ کن کے لیے غفور الرحیم ہے، یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔